پہلے توحید کی طرف دعوت دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7372 میں روایت ہے، جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور میری رسالت کو مانے۔ جب وہ اسے سمجھ لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ایک دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کے عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دینا ہم پر فرض ہے اور سب سے پہلی دعوت دعوت توحید ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ طریقہ بھی ملتا ہے، یعنی ایک دم سے سختی نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ احسن طریقے سے دعوت اسلام دی جائے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ برائی سے روکنے اور نیکی کی دعوت دینے کی ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری دی گئی ہے۔ بس وہ طبقہ جسے لوگوں پر غلبہ حاصل ہے، جیسے حاکم سلطنت کو عام لوگوں پر، والدین کو اپنی اولاد پر، اساتذہ کو اپنے طلبہ پر، ان کے لیے لازم ہے کہ اگر یہ اپنے کسی ماتحت کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو اسے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔